السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے دل بے مہر۔ مقدس کی شادی تایا کے گھر ہوئی تھی۔ رشتہ ہوتے ہی مسائل شروع ہو گئے۔ مقدس کے نانا راضی نہیں تھے۔ ان کی بیٹی مقدس کی ماں کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے سسرال میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ بہرحال رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ ہوتے ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مقدس کا منگنی کا نیا سوٹ کسی نے بری طرح سے کاٹ دیا تھا۔ مقدس کا رو رو کے برا حال تھا۔ مقدس کا منگیتر حمزہ اسے بہت پسند کرتا تھا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ مقدس کی ساس مقدس سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ اس کی خوشی میں خوش تھیں۔ پھر لڑائی جھگڑوں میں بھی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ ابھی شادی ہونا تھی کہ مقدس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اچھی بھلی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسیں۔ شادی والے گھر میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ پھر 6 ماہ کا وقت گزر گیا، روتے دھوتے۔ پھر انہوں نے شادی کا کہا تو مقدس کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی 6 ماہ اور نکال لو۔ پھر وہ تیاری کرنے لگے۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ مقدس رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ وہ پہلے والی خوشی نہیں تھی، سب کے رویے عجیب تھے۔ مقدس کی ساس مقدس کو بہت پیار کرتی تھی، باقی وہ سلوک نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے بھی ساس یاد آتی۔ پھر اس کی نندوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ روز بہانے بنا کر لڑتی۔ مقدس کا سسر انتہائی بد مزاج انسان تھا۔ وہ بات بے بات مقدس کو ڈانٹتا۔ مقدس کی ماں کبھی بھی جب آتی تو ان کی بھی عزت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہاتھا پائی بھی کر جاتے۔ پھر مقدس کو اللہ نے بیٹی عطا کر دی۔ اس کا میاں اس کے حق میں نہیں بولتا تھا، اس بات کا مقدس کو اور زیادہ دکھ ہوتا۔ پھر وقت گزرتا گیا، 25 سال کی ہو گئی۔ پھر مقدس کے گھر اللہ مہربان ہوا، اس بار اللہ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا۔ مقدس ضرورت سے زیادہ پریشان رہتی تھی، جس کا اثر بچے کی صحت پہ ہوا۔ بچہ بیمار ہی پیدا ہوا اور کچھ دنوں کے بعد چل بسا۔ مقدس کو بہت برا ذہنی جھٹکا لگا، بہت زیادہ پریشان تھی اور ہر وقت غصے میں رہتی۔ کسی سے اس کو نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کو خوش رکھیں۔ اس کی ماں اسے اپنے گھر لے گئیں۔ شوہر لینے آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ پھر ماں بننے والی تھی۔ اس نے کہا اب میں گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ ماں کے پاس رہ رہی تھی، یہاں اس کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ شوہر 10-15 دن کے بعد آتا، مل کے چلا جاتا۔ مقدس روتی رہتی۔ ماں نے سمجھایا کہ تیرا بچہ متاثر ہوگا، مت رو، کوشش کر کے خوش رہو، چھوڑو سب کچھ۔ مقدس کا شوہر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ آتا تو کئی دن بعد، اور آنے کے بعد بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، خاموش بیٹھا رہتا۔ اس کا دل جیسے ہر احساس سے عاری تھا۔ پھر مقدس طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ ہسپتال کے چکر لگا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے آپریشن کا بتایا۔ اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، کافی دن ICU میں رہی۔ بچہ ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہو کر وہ ماں کے گھر ہی آ گئی۔ اس نے شوہر کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ رینٹ کا گھر لے لو تو رہ لوں گی۔ اس کے میاں نے کہا آج گھر چھوڑوں تو مجھے بے دخل کر دیں گے، پھر کہاں جاؤں گا۔ وہ ڈرائیور تھا اور انکم بھی اتنی نہ تھی کہ وہ علیحدہ گھر لے سکتا۔ وہ آتا اور چلا جاتا۔ مقدس سب بولتے کہ تمہارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے۔ اس بات سے وہ اور دل برداشتہ ہو جاتی، سوچتی کہیں چلی جاؤں یا خود کو ختم کر لوں۔ سب نے سمجھایا کہ ہمت کرو، حوصلہ کرو، ماں کے گھر سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں، ان کو کرنے دو باتیں، پھر تم اپنا دل برا کیوں کرتی ہو؟ حوصلہ کرو، یا تو سسرال چلی جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، نہیں جا سکتی تو پھر برداشت کرو۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ شوہر کی بے مہری نے اسے نیم پاگل کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی سکون آ جائے، لیکن اس کا شوہر بالکل سرد مہر انسان تھا، اسے اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ آج بھی پریشان ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ سب کی بیٹیوں کو سکون والی زندگی عطا کرے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔